اچھا بادشاہ صاحب، اکنامک فیکٹر کے اوپر آتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، مگر اب لگتا یہ ہے سی پیک کے بعد کہ گلگت بلتستان پاکستان کی شہرگ ہے. گلگت بلتستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا. گلگت بلتستان نہ صرف کہ اب پاکستان کے اندر لیگلی طور پر شامل ہونے جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ، وہاں کے رہنے والے لوگ پولیٹیکلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گلگت بلتستان سے سی پیک گزرنے کے بعد اس کا اکنامک امپیکٹ کشمیر کے اوپر پڑنا تھا، جو کشمیری قوم نے یا کشمیر کی لیڈرشپ نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، نہ آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے، نہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز نے. ان تمام مسائل کا ذمہ دار کون ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں جی، یہ تو بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے نا، یہ واپس وہیں پہ جاتا ہے جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے اس وقت جو ڈویژن ہوا، اس کنٹیکس میں گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک حصہ تھا کشمیر کا. تو اس کو اسی طرح دیکھا گیا کہ یہ جی ریاست کے ساتھ تھا، اس لیے اس کا بھی جو ڈیسیجن ہے وہ. کیا یہ ہمیشہ سے کشمیر کا حصہ تھا؟ نہیں، ہمیشہ سے کشمیر کا حصہ نہیں تھا سر. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، اس کی جو کل عمر ہے وہ 1846 سے تو یہ شروع ہوتی ہے جی، اور تقسیم تک تقریباً جو 75 سال بنتے ہیں غالباً. یہ عرصہ ہے جس میں یہ ریاست کی شکل رہی ہے. 100 سال 1846 سے یہ، اس کے بعد 75 سال ہو گئے اس کو تقسیم ہوئے. یعنی جتنا عرصہ یہ ریاست اکٹھی رہی تقریباً اتنا عرصہ یہ تقسیم ہو گئی. تو اس دوران اگر ان لوگوں کے درمیان کوئی قدر مشترک ڈیولپ ہوئی بھی تھی تو اتنا ہی عرصہ اب ان کی علیحدگی کا بھی ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ قدر مشترک اس لیے نہیں ہوئی تھی اس وقت کہ یہ دیکھیں گلگت بلتستان ریموٹ ایریا تھا اور ہم لوگوں کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ویسے بھی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ ہم لوگ زیادہ سے اگر بہت دور جا سکیں جموں تک جا سکتے تھے. ایون ہمارے لوگ سری نگر بھی نہیں جاتے تھے، پونچھ میکسیمم ان کی ڈیسٹینیشن تھی. کیوں آپ کے اس وقت کے لیڈروں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گلگت کی سرحد چائنا سے ملتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اکانومی بن سکتی ہے، یہ بہت بڑا ایک مملکت ہے؟ کیا وہ اس مستقبل کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ ڈال دیا گیا؟ نہیں، اس وقت تو سر پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چین کوئی اتنی بڑی طاقت بنے گا، چونکہ چین میں جو ہے وہ انقلاب 1949 میں آیا. یہ اسی وقت کی بات ہے جب وہاں پہ تو وہ ایک سوشلسٹ انقلاب تھا، اور آپ کو پتہ ہے سوشلزم کے بارے میں اس خطے میں کیا تاثرات تھے. تو ان کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. دوسرا یہ جو ہماری حکومت تھی آزاد کشمیر کی اور حسن سردار ابراہیم صاحب کی، ان کے لیے تو گلگت بلتستان جانا ہی جو ہے ایک اٹ سیلف ایک مسئلہ تھا. ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر اس وقت نہیں تھا، کوئی جہاز نہیں تھا. یہ کسی ٹوٹی پھوٹی جیپ پہ چڑھ کے اگر گلگت کی طرف جاتے تو 5-6 دن بعد مشکل سے واپس آتے، اور جا کے وہاں بات کس سے کرتے. ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کا ایک پورا خطہ توڑ کر دے دیا صرف اس لیے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، یہ ہم نے توڑ کر نہیں دیا سر. اس میں بات یہ ہے کہ اس کو آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے خطے اس وقت جو پارٹیشن کے دوران ادھر ادھر ہوئے، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس تھا. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کشمیر کے بارے میں، جو پاکستان کی طرف سے اور جو قبائلی ریڈرز کشمیر کے اندر گئے جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوا. بالکل اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر لوکل لوگوں نے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کی، اس میں پاکستان ملیٹری اور ان کی جو لاجسٹک ہے وہ بھی شامل تھی. یہ نہیں کہ وہ بالکل شامل نہیں تھے، اس میں بھی کچھ لوگ شامل تھے. اس میں آپ اصغر خان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ایئر مارشل اصغر خان کی، اس نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ میں نے جو ہے وہ چونکہ اس وقت ایئر فورس کو وہ کرتے تھے تو میں نے ان کی مدد کی. ان کے بھائی اسلم خان جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ موجود تھا. تو اس میں پاکستان ملیٹری بھی شامل تھی. اب انہوں نے پاکستان کو یہ جو گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ سمجھنے کی مجبوری یہ واحد تھی کہ یہ چونکہ ریاست کا حصہ تھا اس وقت لیگلی. لیکن 1949 میں انہوں نے یہ لے لی کہ یہ جی یہ انتظام آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آپ ہمارے سپورٹ کر دیں، جو کہ ایک عارضی معاہدہ ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اس کی دیکھ بھال کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو دے دیا. گانا ڈویژن کا جو معاہدہ کراچی ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو واپس دے دیا جائے گا، وہ صرف یہ لکھا ہوا کہ ہینڈ اوور کیا جائے گا. اس کے اوپر کوئی ایکسکلوسیو کلاس تو ڈالی ہی نہیں تھا. دیکھیں جی، وہ تو اس وقت جو یہ معاہدے ہو رہے تھے اس میں معاہدے کرنے والے جو ہیں ہماری سائڈ پہ ان کی کتنی ایک طاقت تھی کہ وہ کوئی اس طرح کی کلازز جو ہے اس میں ڈالیں. اقصائی کو چائنا کے حوالے کر دیا، گلگت کو پاکستان کے حوالے کر دیا، آدھا ہندوستان کے پاس رہ گیا. کشمیری قوم یوں لگتا ہے کہ آزادی کی اہل ہی نہیں ہے.
نہیں، اس میں اصل میں بات یہ ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، پھر بات ادھر ادھر ہو گئی. یہ جو تینوں چاروں حصے ہیں نا، اس کے اندر لوگ بستے ہیں. مثلا گلگت بلتستان کے اندر لوگ بستے ہیں. یہ ان لوگوں کی کال ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کس قسم کی آزادی چاہیے، کب چاہیے اور کیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حق ہے اول اور آخر. اس طرح جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو اصل کشمیر ہے، ان کا حق ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں. اس طرح جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اور میں اس پہ زور دے کے کہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی سوسائٹی قائم کریں جس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں. پھر وہ بات کریں سری نگر کی اور گلگت بلتستان کی. یہ تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہی مطلب ہے، یہاں میں اپنا آفس نہیں سنبھال سکتا اور میں جا کے کہوں کہ میں جی یونائٹڈ نیشن کا آفس چلاؤں. کشمیری قوم کو آزادی دے دی جائے اور ایک آزاد خطہ وہاں پر مارز وجود میں آ جائے تو آپ کو اکنامک وائبلٹی نظر آتی ہے ان کے پاس؟ گلگت اب ان کے پاس نہیں رہے گا. سی پیک کا سب سے بڑا امپیکٹ اس کے ثمرات پاکستان موجیں اڑائے گا. ہندوستان کی جانب سے بھی آپ کو کوئی زیادہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے، اکنامک وائبلٹی بھی نظر نہیں آتی. اکنامک اینگل سے دیکھ کر بتائیے مجھے کہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ جو لینڈ لاک والی بات ہے نا، یہ 100 سال پرانی ہے. اس وقت جب قافلے چلتے تھے تو اس کے لیے آپ کے لیے سمندری بحری جہاز ہونا ضروری تھا. اب تو دنیا یہ کمیونیکیشن، یہ خود سی پیک دیکھ لیں آپ کہ ایک فاسٹ جو ہے وہ ٹریک بن رہے ہیں، اس میں کوئی لینڈ لاک نہیں ہے. اس حساب سے تو ویسٹرن چائنا جو یہ سارا سی پیک بنا رہا ہے، یہ بھی لینڈ لاک ہی ہے نا، تو اسی لیے بنا رہا ہے. تو یہی روڈ جو ہے وہ سری نگر سے لے کے تو گوادر تک بھی بن سکتی ہے. اس کے لیے صرف وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک وسائل کی بات ہے تو اب میں اعداد و شمار میں جا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کوئی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، سری نگر کو چھوڑیں، گلگت بلتستان کو بھی چھوڑیں، ہم صرف آزاد کشمیر کو دیکھیں. ہم پاکستان کے لیے یہ کہتے ہیں بھائیشانی صاحب کہ ایک طرف افغانستان پاکستان کا دشمن ہے، دوسری طرف پاکستان کا ایران دشمن ہوا ہے، ہندوستان دشمن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی قوتیں کبھی بھی پنپ نہیں سکی. ہمیشہ سے عسکری قوتوں نے اس میں اپنا اثر رسوخ زیادہ رکھا. ہندوستان ایک جانب دشمن بنائیں گے، خود مختاری کی وجہ سے پاکستان بھی دوست نہیں ہوگا، تو یہ تو ایک صرف ملٹری اسٹیٹ بن سکتی ہے. دیکھیں جی، یہ بات بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خود مختاری کا تصور ہے نا، بنیادی طور پہ یہ کلیئر نہیں ہے. جس طرح کے لوگ، اس کو لوگوں کے ذہن میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کشمیری بنیادی طور پہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب آزادی کا لازمی مطلب خود مختاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس خطے کے لوگ ہیں اس کے معاشی معاملات، اس کے سیاسی معاملات یعنی ایڈمنسٹریٹو معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، ٹھیک ہے جی. یعنی لبریشن، لفظ لبریشن انگریزی میں یہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے جی. اب ہم نے کشمیر کے اندر خود مختاری اور آزادی کو آپس میں اس طرح دیکھیں. پاکستان میں 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل، اس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس کے بعد پاکستان کے سارے صوبے خود مختار ہیں، ٹھیک ہے جی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ بالکل خود مختار صوبے ہیں. وہ اپنے معاملات میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے 2-3 چیزوں کے، ڈیفنس ہو گیا یا کرنسی ہو گئی یا فارن افیئرس ہو گئی. اسی طرح کشمیر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی خود مختار ہو. اس سے میرا مطلب کم از کم یہ ہوتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے آپ پہ حکومت کرنے کا حق دیا جائے اور اپنے وسائل کے استعمال کا حق دیا جائے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان یا ہندوستان کے خلاف کوئی مورچہ ڈال کے بیٹھ جائیں. دنیا میں ہزاروں ایسی نیشنلٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، جس کے ارد گرد بڑے بڑے جو ہے وہ ملک ہیں اور وہ بڑے آرام سے معاشی ترقی بھی کر رہے ہیں. ان کا کوئی امن کے حوالے سے بھی کوئی ایشو نہیں چل رہا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نیشنلزم کی نیگیٹو اور ریورس شکل ہے کہ جب ہم بات جو ہے وہ دوسرے کو بلیم کر کے یا اس کو گالی دے کے سٹارٹ کریں کہ جی پاکستان مرد آباد یا ہندوستان مرد آباد، جنہوں نے ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، قابض قوتیں ہیں، یہ دونوں یہ ہیں. یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پالیٹکس کی ہے، ہم نے کسی کو نہ گالی دی نہ بلیم کیا. ہم نے کہا یہ ایک لیگل سچویشن ہے، کشمیر اس طرح ڈیوائیڈ ہوا تھا اور یہ اس طرح اس کی بندر بانٹ ہو گئی اور اب یہ اس کو درست کیا جائے، بات ختم. یہ ایک نیا عنصر جو آیا نا کشمیر کے نیشنلزم میں کہ جی آپ جی گالی دیں کہ جی یہ قابض قوتیں ہیں. آپ کیسے ہندوستان کو قابض قوت کہہ سکتے ہیں؟ ہندوستان باقاعدہ ایک لیگل طریقے سے کشمیر میں انٹر ہوا. انہوں نے آپ کو خط نہیں لکھا، آپ نے ان کو خط لکھا. مہاراجا ہری سنگھ نے جو اس وقت لیجیٹیمیٹ وارث تھا،
اس کے بعد ہندوستان کشمیر میں فوجیں لے کے آیا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قابض ہیں اور غلط طریقے سے آ گئے؟ اسی طرح پاکستان جو ہے، جہاں جہاں پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ لیگلائز ہو گئی ایک پروسیس میں۔ اس وقت بے شک جس طریقے سے بھی مہاراجے کا خط لکھنا لیگلائز اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی اکثریت حصے نے پاکستان میں تو شامل ہونا تھا مگر اسے خط لکھ دیا نہیں، لیکن کس طرح ہونا تھا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ کشمیر میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ شیخ محمود عبداللہ تھا، جی، جس نے کہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ تھا۔ جب یہ ریڈرز گئے تو سری نگر کے اندر وہ جو انہوں نے سیلف ڈیفنس کونسل بنا کے جو سری نگر شہر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب لوگوں کو کال دی، تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم لڑیں گے ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے اپنے مسلم برادر ہیں۔ وہ اتنا پاپولر آدمی تھا کہ نہرو اور گاندھی جیسے لوگ بھی اس کو بچانے میں ناکام رہے۔ وہ جب یہ نہیں کہتا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ جا رہا ہوں، اس کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مسلم کانفرنس کی بھی تو سیٹیں تھیں۔ مسلم کانفرنس اس کے مقابلے میں مائکروسکوپک تھی جناب۔ مسلم کانفرنس، اب سردار ابراہیم صاحب کی بک پڑھ کے دیکھیں کہ مسلم کانفرنس کو سری نگر شہر میں اپنا اجلاس بلانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، کوئی ریسٹورانٹ، کوئی اسکول، کوئی جگہ ان کو نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے گھر میں اجلاس بلایا، کنونشن۔ اگر تو وہ کہاں، وہ تو جموں میں کچھ لوگ تھے جو اس کا جو ہے نا، کشمیریوں نے وہاں پر جو ظلم و ستم برداشت کیے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، آج کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کی ہر 10ویں لڑکی عصمت دری کا نشانہ بن چکی ہے، اکارڈنگ ٹو سم انٹرنیشنل رپورٹس، ناٹ کہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 کے قریب قبریں وہاں پر ملی ہیں لوگوں کی، وہاں پر ملین لوگ مینٹل پیشنٹ بن چکے ہیں۔ یہ ظلم و ستم، اگر شیخ عبداللہ اتنا کامیاب لیڈر تھا تو ان کو ہندوستان کا حصہ بنانے میں بھی تو ناکام رہا۔ وہ کشمیری جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، ان کا ذمہ دار تو شیخ عبداللہ ہی ہے۔ بالکل نہیں ہے جناب، اس کا ذمہ دار شیخ عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اگر شیخ عبداللہ کی بات سنی جاتی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ظلم و ستم ہوا، بے تحاشا ظلم و ستم ہوا، انتہائی بروٹل، اور جس طریقے سے بھی آپ اس کو کنڈم کریں کم ہے۔ ریپ ہوئے، یہ جو قبریں بنی، دیر از نو جسٹیفیکیشن۔ کوئی آدمی اپنے جو ہے وہ سین مائنڈ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا بلیم اگر آپ شیخ عبداللہ کو دے رہے ہیں تو آپ پھر تاریخ کو وہ جو ہے نا سر کے بل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ تو یہی بات کر رہا تھا، شیخ عبداللہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو پورا امن طریقے سے حل ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں اینڈ اپ ہوا۔ اگر شیخ عبداللہ یہ کر دیتا جو بعد میں آپ نے 80s میں کر کے اتنے لوگ مروائے ہیں، تو اس وقت تو شیخ عبداللہ جو ہے ایک رائفل ہی اٹھا لیتا نا، تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ اس کا ایک پورا امن ویژن تھا کہ بھائی ہمیں اس طریقے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ مسئلہ پولیٹیکلی حل کریں گے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں اینڈ اپ ہوا۔ مگر آپ نے اس کو پاکستان میں بیٹھ کے غدار قرار دیا آفیشیلی، ایک ایسا غدار جس نے 15 سال جو ہے وہ جیل اور جلا وطنی کاٹی، تو اس کی محب وطنی پاکستان سے تو بنتی نہیں تھی، بیکاز ہی واز ناٹ اے پاکستانی۔ اس کو اب کس بنیاد پہ جو ہے وہ اس کی محب وطنی باشانی صاحب پاکستان سے کیوں ہونی تھی؟ کشمیریوں کے ساتھ ہونی تھی، تو کشمیریوں کا مسئلہ نن انٹرنیشنل لیول پہ وہ لے کے جا سکا۔ اس کے بعد کشمیری مسلسل تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ بھئی کشمیر کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان سے وفاداری کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کشمیری قوم سے کون وفادار بنے گا؟ یہی بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیخ عبداللہ کس کا وفادار تھا؟ وہ ہندوستان کا اگر وہ ہندوستان کا وفادار تھا تو اس نے 15 سال جو جیل کاٹی اور جلا وطنی کی، وہ کس جرم میں کی؟ اس کو وفاداری کا صلہ مل گیا ہوگا۔ نہیں، یہ وفاداری کا صلہ نہیں ہے، یہ اس کی اپنے عوام کے ساتھ وفاداری کی سزا ہے جناب۔ آپ اس تاریخ کو ذرا غور سے پڑھیں۔ ہندوستان میں یہ مینٹالٹی جو تھی کشمیر پرست، پرو کشمیری مینٹالٹی، جس کو شیخ عبداللہ لیڈ کر رہا تھا، اس کو کریش کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے رنگنگ کر کے تو یہ بخشی جیسے لوگ جو ہیں، جعلی قسم کے لیڈر جو ہیں، وہ الیکشن میں دھاندلی کر کے عوام پہ بٹھائے۔ پھر اس کو بنیاد بنا کے تو انہوں نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا کہ اس کا جو صدر اور یہ وزیر اعظم کا جو صدر ریاست اور وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے وہاں پہ چیف منسٹر بنایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیخ عبداللہ کی موجودگی میں وہ کر نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ہم بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مزید گفتگو کے ساتھ۔
کشمیر کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے سری نگر یا انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر، کیا وہ کشمیریوں کے لیے کام کر رہی ہے کچھ؟ بالکل نہیں جناب، وہ اپنے لیے کام کر رہے ہیں یا وہ ان پارٹیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہندوستان میں برسر اقتدار ہوتی ہیں۔ یاسین ملک کی تو بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں دیکھنے میں۔ یاسین ملک کی قربانیاں بے مثال ہیں، لیکن یاسین ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ علی گیلانی کی شیڈو میں ہے، اور اس سے اس کی جو گیلانی کی شیڈو میں، یس، اور اس کی جو اپنی پہچان ہے وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ جو موجودہ سچویشن بنی ہے، اس کا جو اصل لیڈر ہے وہ علی گیلانی ہے اس وقت، کم از کم ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کسی بھی پلڑے میں اس کو رکھ کے دیکھیں۔ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کشمیر کی یہ جو پرانی تحریک تھی، جس کو میں کہتا ہوں 1931 سے بھی لے کے آ جائیں، مکمل طور پہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، جو کسی بھی اعتبار سے مسئلہ کشمیر کے لیے یا کشمیر کے عوام کے لیے یا کشمیر کے فیوچر کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ مگر عسکری اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، میں سوال ایڈ کر لوں پھر آپ، عسکری جدوجہد کیے بغیر کیا کشمیریوں کو آزادی مل بھی سکتی ہے؟ عسکری جدوجہد that's the only way۔ عسکری جدوجہد جو ہے that is a recipe of disaster۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ کو کبھی آزادی مل ہی نہیں سکتی۔ ہم لوگ جو ہے وہ پاگلوں کی جنت جو ہے نا اس میں رہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی فوج کے خلاف لڑ کے آزادی لیں گے۔ یہ تو وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جناب، یہ جو ہے جنگ بدر اور جنگ احد کا زمانہ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے جو ہے وہ اسلحہ کتنا لیتھل ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کیس آپ کا کمزور ہے، کشمیری کرچیاں خود آپس میں تقسیم ہیں، اکنامک ریوائیول کے لیے آپ کے پاس پلان نہیں ہے، نظریاتی طور پہ کنفیوز آپ لوگ ہیں، پھر آپ اپنا مقدمہ کیسے لڑیں گے اگر آپ بندوق بھی نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بندوق ہی نے یہ سارا کام خراب کیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کشمیر کے کلچر میں بندوق انٹروڈیوس نہ ہوتی، جو کہ موسٹلی ایک ایلین اور فارن کانسیپٹ تھا جس کو وہاں پہ انکارپوریٹ کیا گیا ایک سازش کے تحت، تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ خود بخود حل ہو جاتا۔ اس لیے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کے دور میں کیا کوئی بڑی سی بڑی طاقت کسی ایسی پرامن ڈیموکریٹک فورس کو اپنی مرضی سے کوئی کام کرا سکتی ہے جو وہ نہ کرنا چاہے؟ مثلا اگر کشمیری آج کے بعد یہ طے کر لیں، چلو سری نگر کے کشمیری کو ہی لے لیں کہ جی ہم کشمیر میں یہ چاہتے ہیں، ایک ایجنڈے پہ آ جائیں کہ ہمیں سیلف رول چاہیے، ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے یا ہمیں مکمل آزادی چاہیے، اور اس کے بعد ہمارا بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں، کشمیریوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہندوستان اس کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ آپ کے جو ہے وہ دو آدمی کہیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے تو چار جا کے جناب جو ہے وہ ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کو مارو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاشانی صاحب، اس طرف تو آپ نے کہا کہ چلے ٹرائبل تھنکنگ ہے، وہاں تو ٹرائبل مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ تو اصل کشمیری ہیں، ہم تو نقل کشمیری اس طرف رہتے ہیں، چلیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے؟ ان نے کل جماعتی حریت کانفرنس بنائی، اس کے بعد وہاں پر بھی وہ سیاسی انتشار کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں، اس کی وجہ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو کچھ بھی کیا تھا حریت کانفرنس کے روپ میں، وہ تو ایک پراکسی وار کو انہوں نے آن کیا۔ اب پاکستان کے حکمران طبقات خود یہ تسلیم کرتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو جیسی عظیم خاتون جو تھی شہید، اس نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے پراکسی وار وہاں پہ کرائی، ہم نے پیسے دیے، ہم نے اسلحہ دیا۔ آپ اس کے انٹرویو یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ یہ جنرل حمید گل جو ہیں، جو اس وقت ایک اہم کریکٹر تھے اس میں، انہوں نے کئی دفعہ سینہ ٹھوک کے یہ کہا کہ ہم نے کیا اس لیے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ آپ ایک پراکسی بناتے ہیں، پہلے اس کے ذریعے ملیٹنسی آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور پھر اس کا بائی پروڈکٹ آپ حریت کانفرنس کی شکل میں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جعلی قسم کے لوگ تھے سارے، کون سا حریت کانفرنس جناب؟ ان کو کھلے چھوڑیں، آپ اوپن انتخابات میں 10 ووٹ نہیں لے سکتے۔ یہ جس آدمی ایک کانسلر نہیں بن سکتا وہ پوری دنیا کا صدر بننے کے چکر میں ہے وہاں پہ، کون سی مطلب ہے حریت کانفرنس تھی؟ یہ تو ایک پراکسی تھی جس کے پیچھے پورا ایک پروسیس تھا۔ پاکستان کی ساری فنڈامنٹلسٹ فورسز ان کے پیچھے کھڑے تھے، پیسے لے کے، اسلحہ لے کے اور اخلاقی حمایت لے کے۔ میرے سامنے پشاور کے بازاروں میں، لاہور کے بازاروں میں چندے ہوتے تھے، چادریں لے کے لوگ، بارش نوجوان جو ہے نا ایسے چادریں لے کے دکانوں کے سامنے سے گزرتے تھے اور لوگ ان میں پیسے پھینکتے تھے، جہاد کشمیر ہو رہا ہے جناب۔
اوپر سے پھر ISI نے جو پیسے دیے، اوپر سے جو فائنینسنگ ہوئی باقاعدہ جو ہے یہ حافظ سعید اور یہ لوگ سامنے آئے، یہ کیا تھا؟ آپ اس کو کس طرح آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور ہم ناکام ہو گئے؟ یہ بھی تو یہ تباہی کی جنگ تھی جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، یہ کہیں آپ اس کو آزادی کی جنگ کہتے کیسے ہیں؟ باشانی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ چھڑ چکی تھی، کسی نہ کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر انڈین را نے زیادہ اس میں انوالومنٹ کی۔ خود RK سنگھ صاحب یہ کہتے ہیں اپنے ایک بیان کے اندر کہ ہم لوگوں کو پیسے دے کے پولیٹیکل پارٹیز میں ہائر کیا کرتے تھے۔ یس، یہ را کا تو بھی انوالومنٹ بالکل۔ را نے جو ہے دو طرح کے کام کیے۔ را نے ایک تو جو ہے یہ جو سو کالڈ حریت کانفرنس یا حریت پسند تھے، اس میں سے بہت سارے لوگوں کو خرید کے اپنی طرف لایا، اور دوسرا انہوں نے جو کاؤنٹر انسرجنسی کی، جس کی وجہ سے یاسین ملک کے یہ 400-500 بندہ دوست جو اس کے تھے وہ مارے گئے، وہ سامنے را نے کرایا، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کے تو ان کو ان سے مروایا۔ لیکن وہ را نے سٹارٹ نہیں کیا، میں سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں، سٹارٹ ہم نے کیا، اور ہم نے وہاں پہ 88 گروپ تو ایسے پیدا کر دیے تھے جو سب مسلح تھے، جس آدمی کے پاس 10 آدمی ہیں وہ ایک بہت بڑی حزب المجاہد بنا کے یا کوئی ایسی نام دے کے تو لڑنا شروع ہو گیا۔ وہ جب اس سٹیج پہ پہنچا تو دیکھیں آپ نے ایک میس کریٹ کیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ وار اور وائلنس جو ہے وہ ری ایکشنری فورسز کی خوراک ہے، اس کے مطابق وہاں پہ پھر ری ایکشنری فورسز جو ہیں وہ اٹھی، اب جا کے انہوں نے اس کو پولیٹیکلی ٹیک اوور کر دیا۔ میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نیکسٹ 10 ایئرس یہ پوری تحریک جو ہے یہ وہی بن جائے گی جس طرح وہ فلسطین میں ہے، جیسے وہ حزب اللہ اور اس طرح کی بروٹل قسم کی اور دنیا کی ناپسندیدہ ترین قسم کی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں وہ ہماری پہچان ہوگی، آپ کی اور ہماری۔ کشمیر کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی داڑھی والا آدمی مگر بھاشانی صاحب نعرہ تکبیر لگا کے تلوار نکال کے انڈیا پہ حملہ کرے گا۔ آپ نے گجرات کے فسادات تو دیکھے ہوں گے، مودی سرکار میں بیٹھا ہوا ہے، کشمیری قوم کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈائیلاگز کی اگر ضرورت ہوتی تو اس ڈائیلاگ کے پیچھے ایک فورس چاہیے ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ بیٹھے ہوئے جو نیشنلسٹ یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ ہیں، آپ تو ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کا ان سے پولیٹیکل رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خود ہی بنا رکھا ہے۔ نہیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، آزاد کشمیر کی ہر حکومت جو ہے آفیشلی سطح پہ وہ ہر روز ایوریج ڈیلی بیسس پہ ایک بیان جو ہے وہ دیتی ہے کشمیر پہ۔ آپ اخبارات اٹھا کے دے دیں، رائٹ فرام 1947، ٹھیک ہے؟ میں حمایت کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا صدر ڈیلی بیسس پہ فل ٹائم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اینڈ دس از سو انفارچونیٹ۔ میں حیران ہوں، آپ جا کے دیکھیں بھائی، ان سے پوچھیں تمہیں الیکٹ کس نے کیا؟ تمہیں یہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، انہوں نے کشمیر کا ٹھیکہ لیا ہے، بلکہ صدر کا تو باقاعدہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ صدر صاحب تو ہیں ہی اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے۔ بھائی کیا حل کریں گے آپ جو ہے پاکستان کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کوئی نیشنلزم کی بات نہیں، اس میں اصول اور انصاف کی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کا ایک بہت ہی لانگ سٹینڈنگ مسئلہ جو تھا صوبائی خود مختاری کا، جس کی وجہ سے یہ تحریکیں، یہ بلوچ نیشنلزم، سندھی نیشنلزم یا پختون نیشنلزم تھا کہ جی 18ویں ترمیم انہوں نے کی، تو اس وقت آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر پیپلز پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کو ہماری نسبت دگنے تگنے جو ہے وہ اختیارات مل رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی پارٹی سے، ان کی اپنی پارٹی تھی نا، کہ یہ کہیں کہ بھائی آپ ہمیں ہمارے اختیارات جو ہے اس میں اگر پورے 18ویں ترمیم کے مطابق نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے قریب قریب لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بجائے انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی۔ لیکن اس دوران آپ چودھری عبد المجید کی سٹیٹمنٹیں کی کٹنگ جمع کریں تو ایٹ لیسٹ 200 سٹیٹمنٹس پر ایئر انہوں نے دی ہیں انڈین کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے۔ سٹیٹمنٹس؟ یس، بیانات، تقاریر، سیمینار، یہ ساری چیزیں۔ مگر ایک بات مجھے بتائیے باشانی صاحب کہ آپ لوگ بین الاقوامی سطح پہ کشمیری قوم کے ترجمان ہیں، یہاں پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، آپ لوگ کشمیر کا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ میں پرسنلی تو اس لیے نہیں لڑ سکتا جناب کہ دیکھیں، مقدمہ لڑنے کے لیے وہاں پہ ایک مقدمہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں جا کے میں روز ڈیلی بیسس پہ نہیں لیکن
کبھی کبھی جہاں لوگوں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، پالیٹیشینز ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے مختلف طریقوں سے. جی اب میں ان کو کیا کہوں کہ آپ کشمیر میں کس کی حمایت کریں، علی گیلانی کی یا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آپ کشمیری قوم کے مظالم کو اجاگر کریں. دیر مسٹ بی سم تھنگ. نہیں، مظالم تو وہ خود اجاگر ہوتے ہیں جناب. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ کشمیریوں کو ٹارچر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش میں، اس پہ دنیا متفق ہے. مگر بادشاہ صاحب، لیکن آگے کیا؟ جو مسائل آپ نے گنوائے، جن کا ہم نے مشاہدہ کیا، ان کی روشنی میں اگر ایک ریشنل تھاٹ ابھی بلڈ اپ کی جائے تو اس کے مطابق جو لائن آف کنٹرول ہے وہی مستقل سرحد بننے کے چانسز زیادہ لگتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی. نہیں، اس کے علاوہ بہت ہی مین سٹریم قسم کے حل ہیں. مثلا جو جنرل مشرف صاحب کا حل تھا، اس میں آپ کو کیا کباط نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس حل کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو موسٹ ہاکش قسم کی قوتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں میں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار تھے. واجپئی صاحب کو کوئی نہ نہیں کر سکتا تھا، نہ فنڈامنٹلسٹ ہندو اور نہ کوئی روشن خیال. مشرف چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، تو اس نے جب ایک چیز مان لینی تھی تو فوج نے مان لینی تھی. اٹ واز ناٹ ہز پرسنل ڈیسیجن. فوج میں کوئی ڈیسیجن پرسنلی نہیں ہوتے. وہ کور کمانڈر بیٹھتے ہیں، ان کے پورا ایک طریقہ کار ہے ڈیسیجن کرنے کا. پاکستانی فوج اگر مان رہی تھی اور ہندو نیشنلسٹ مان رہے تھے کہ کشمیر سے جو ہے وہ آپ فوجیں نکال لیں دونوں، وہاں سے آپ سارا دیں ریلیونٹ کر دیں، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوکل اختیارات دے دیں، اپنے اپنی کونسلیں جو ہیں ان کی اسمبلیاں، آزاد کشمیر کے لوگوں کی، گلگت کے لوگوں کی، لداخ کے لوگوں کی، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈیسیجن کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں. تو اس سے بہتر حال آپ مجھے دکھائیں نا کون سا ہے. مگر ایک اور بات، اس حال میں کباط کیا ہے؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے اس میں کیا پرابلم ہے. کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ کشمیری جو ہے وہ دیکھیں، ہر چیز کا ایک سٹیج ہوتا ہے، یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں جن کو یہ فخر ہے کہ وہ کشمیر کے لیے بہت مخلص ہیں یا سوچتے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آزاد کشمیر کے بارے میں سوچیں، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جس دھرتی سے ان کا تعلق ہے اور جس دھرتی کے وہ وارث ہیں، اس کو وہ پہلے اپنے ہاتھ میں لیں. مین سٹریم پالیٹکس میں جائیں، اسمبلی میں جا کے بیٹھیں، اور اسمبلی میں جا کے بیٹھ کے اگر آپ کے اکثریتی رائے سے آپ کوئی بھی ڈیسیجن کرتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی پاکستانی فوج، کوئی پاکستانی ایجنسی، کوئی پاکستانی صدر یا وزیر اعظم آپ کو مانا نہیں کرے گا کہ آپ نہ کریں. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں. اور یہ تو ڈیموکریٹک دور ہے جناب، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ پتہ نہیں کیا کیا ڈیجیٹل، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ صاحب، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کی بندر بانٹ کی گئی، وہ بندر بانڈ ہم نے خود کی اور اس کو ختم بھی ہم کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آگے مجھے ختم کرنے دیں. آزاد کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کی جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندر بانڈ ہوئی ہے، لکیر غلط ہے، وہ اسمبلیوں میں جائیں، وہاں بیٹھ کے یہ بات کریں. جموں کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندر بانڈ ہوئی ہے، غلط ہوا، وہ اسمبلی میں جا کے یہ بات کریں. اسی طرح گلگت کے لوگ کریں، تو وہ پھر ہم ڈیسیجن کریں گے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بندر بانڈ کیسے ختم ہو سکتی ہے. اور اس بندر بانڈ کے خاتمے کے ایک تو یہ مشرف ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم کشمیری خود بیٹھ کے اپنی اسمبلیز میں تو یہ قرارداد پاس کر سکتے ہیں کہ جی ہم سارا دن جو ہے اس میں فری ٹریڈ اور یہ کرتے ہیں. مگر اس کو گراس روٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک کشمیر کی نئی نسل کو کشمیریوں کے بارے میں بتانے کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کس لیول پر کام کریں؟ نصاب تعلیم تو آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کشمیری قوم کو کیسے بتائیں گے کہ وہ غلام ہیں اور ان کو اس طریقے سے اپنی خامیوں کو دور کرنا پڑے گا؟ اگر ان میں خامیاں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کشمیری قوم اپنی خامیوں سے واقف بھی ہے. یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جی. جس دن وہ اس سے واقف ہو جائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دن یہ خود بخود ختم ہو جائے گا مسئلہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو غلامی کا جو ایک ہم لوگوں نے لفظ شروع کیا ہوا ہے نا جی، ہم غلام ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم تقسیم ہیں، ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن پڑھنے چاہیے، ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں بنیادی انسانی حقوق کے کیا دفعات ہیں، وہاں پہ کیا طریقے سے ہمیں رول کیا جا رہا ہے اور اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے نا راولا کوٹ شہر میں یا میرپور شہر میں کہ منگلا ڈیم کی رائلٹی ہمیں دے دو،
تو ایجنسیاں جو ہے شام کو یہ رپورٹ دیتی تھی کہ آج یہاں کے انتہائی ملک دشمن اور غدار لوگوں نے جلسہ کیا اور یہ بات کی. یعنی محض یہ مینشن کرنا کہ منگلا ڈیم کی رائلٹی ہمارا حق ہے. آج آزاد کشمیر کا وزیر اعظم دن میں 10 دفعہ یہ بات کرتا ہے. لینڈ افسروں کی بات ہم کرتے تھے، وہ آج کل دن میں 10 دفعہ کرتے ہیں. یہ ان کے منسٹرز جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی بیوروکریسی اور یہ جو انٹرفیئرنس ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ہوا. تو آج سے 30 سال پہلے جس بات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جیل میں جاتے تھے، ہمارے خلاف مقدمے بنتے تھے، ہمیں غدار کہا جاتا تھا، وہ آج آپ کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ مزے سے بیٹھ کے ہنس کے یہی بات کر رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس میں چلتے چلتے لوگوں نے سیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. پاکستان میں خود وفاق جو ہے اپنے صوبوں کو اگر اختیارات دے رہا ہے تو ہمیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں جائیں اور آپ وہ بات کریں جو عوام کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو آزادی کی بات ہم کشمیر غلام ہے اس کو آزاد کرائیں گے، آپ کے پاس ہے کہ آپ کیسے آزاد کرائیں گے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ یہ کوئی 1947 ہے کہ آپ قبائلی لے کے کشمیر میں گھس جائیں گے اور ڈنڈے لے کے ہندوؤں کو مار کے تو آزاد کرا دیں گے؟ مطلب کم از کم کو ہوش کی بات کریں. یو کین ناٹ ڈو نتھنگ. بلکہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو الٹا آپ ان پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے. یس، ڈیموکریٹک پروسیس دونوں طرف کے لوگ جائیں. اگر یاسین ملک جو ہے اسمبلی میں جا کے وہاں پہ اکثریت لیتا ہے تو اس کے بعد یاسین ملک کو کوئی ہندوستان قطعاً نہیں روک سکتا کہ تم کس کے ساتھ جا رہے. چلیے یہ تو آپ کے دل کی آواز ہے کہ یہ انہیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اب یہ بتا دیجیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو ریشنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ آپ کی اس بات کی ٹون میں آپ یوں لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اہل ہی نہیں ہے شاید کہ یہ نیشنلسٹ جائیں گے اور اسمبلیوں میں بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیوں تک جا سکتے ہیں؟ میں بالکل 100% جس دن ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے عوام کو سرو کرنے کا واحد راستہ یہی ہے، وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. نعرے لگانا، برسیاں بنانا، جلوس نکالنا، وہ ایکٹیویزم ہے. جیسے یہاں ہمارے یہاں ویسٹ میں ہزاروں گروپ ہیں، آپ نے کہیں جلوس نکلتے دیکھیں، کوئی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے نعرے لگا رہا ہوتا ہے. دے میک اے ڈیفرنس. میں ان کو ٹوٹل نیگیٹ نہیں کرتا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک صورت میں پورا ہوگا جب وہاں ہم پاور ٹیک اوور کرتے ہیں اور پاور کا حصہ بنتے ہیں. جناب، پاور کے پیرلل کھڑا ہو کے تو ہم اپنے عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر ہے اور اس میں قطعاً کسی طرح کا